تو آپ کو جب خلافت ملی تو حالات بہت ہی خراب ہو چکے تھے۔ ایک اور بات میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے مظلوم صحابی وہ حضرت علی ہیں، سب سے مظلوم صحابی، ان کا سارا گھرانہ امت نے ذبح کر دیا۔ ایک بیٹے کو جن کو میرے نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، جنت کے پھول کہا، اپنی بہار فرمایا، اپنے جگر کے ٹکڑے فرمایا، سینے سے لپٹا کر دونوں کو ایسے اٹھایا ہوتا تھا، ایک کو اس ہاتھ پہ ایک کو اس ہاتھ پہ، کبھی دونوں کو یہاں بٹھایا ہوتا تھا۔ عربوں میں بچے کو اٹھا کے باہر آنا عیب تھا، آپ یہاں بٹھا کے باہر آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے یہ دو حدیثیں ملا کے کہہ رہا ہوں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وكلا وعد الله الحسنى۔ کہ اے میرے محبوب، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا درجہ بڑا ہے، جو فتح مکہ پر ایمان لائے ان کا درجہ چھوٹا ہے، لیکن میرا جنت کا وعدہ سب کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کی کمیوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہی ان کو معاف فرما چکے ہیں اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما چکے ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے اللہ کا وعدہ جنت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے ایک پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھ کر جو سب سے اچھے دل تھے انہیں میرا ساتھی بنایا، پھر ان میں سے 4 کا انتخاب کر کے انہیں میرا خاص الخاص ساتھی بنایا۔ تو یہ 4 آپ کے خاص ساتھی ہیں اور آپ کی سب سے محبت ہے، اور آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ تو جب اچھا آپ کے اور خطاب بھی ہیں، حیدر بھی آپ کو کہتے ہیں، حیدرہ بھی کہتے ہیں، اسد اللہ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، علیہ السلام بھی ہے، کرم اللہ وجہہ بھی ہے۔ یہ سارے ٹائٹل ہیں آپ کے جو اہل سنت نے بھی آپ کو دیے ہیں اور شیعہ نے بھی دیے ہیں۔ کہ حیدرہ کا بیک گراؤنڈ مجھے یاد ہے کہ جب عمرو بن عبد ود کے سامنے مقابلے کی بات آئی، عمرو بن عبد ود نے خندق کی جنگ میں گھوڑے کو چھلانگ لگوائی اور خندق کے پار جا کھڑا ہوا اور اعلان کیا کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ تو سارے صحابہ خاموش رہے، کوئی نہیں اٹھا۔ علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ ہم نے کہا اجلس انہ عمر، اقعد، بیٹھ جا، یہ عمر بن عبد ود ہے، تیرا بس میں نہیں ہے اس سے لڑنا۔ پھر اس نے اعلان کیا آتے کیوں نہیں ہو، کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر کوئی صحابی نہیں کھڑے ہوئے تو علی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے بھیجیں، میں جاتا ہوں۔ ہم نے کہا اقعد انہ عمر، بیٹھ جا علی، یہ عمر ہے، تیرے بس کا نہیں ہے۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا
آتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کدھر ہے جنت جس کا تم اعلان کرتے ہو کہ ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے؟ تو پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، آپ کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا اجلس انہو عمر، بیٹھ جا بھائی یہ عمر ہے۔ تو وہ کہنے لگے وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، یا رسول اللہ عمر بھی ہے تو کیا ہے، مجھے بھیجے تو صحیح۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا جاؤ اللہ کا نام لے کر۔ تو وہاں آپ نے یہ اشعار پڑھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالصاع کیل السندرا فی البدی، میں وہ ہوں جس کا اس کی ماں نے نام رکھا ہے حیدرا، خوفناک شیر، شیر ببر، حیدر شیر اور حیدرہ شیر ببر، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے رکھا ہے شیر ببر، اور کلیث غابات کریہ المنظرا، میں جنگل کے شیر جیسی ہیبت سے کم نہیں ہے میری ہیبت، اوفیہم بالصاع کیل السندرا، پورا ناپ تول کے تیرا حساب کر دوں گا میں عمر، میں آ رہا ہوں۔ تو جب وہ آیا نا تو لوہے کی ٹوپی سی، تو عمر کہتا ہے کون ہو؟ کہا میں علی ہوں۔ تو عمر نے کہا بن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ کہا نہیں وہ تو میرے دادا ہیں، میں بن ابی طالب ہوں۔ تو وہ کہنے لگا بھتیجے، وہ بھی گھوڑے پر سوار تھا، آپ پیدل تھے، کہنے لگا بھتیجے میں تو تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تم تو بچے ہو کل کے، تمہارے ساتھ میں نہیں لڑنا چاہتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور آپ پہ وار کیا، اور حضرت علی ویسے شدید وار تھے کہ آپ الٹے پاؤں ہو گئے اس کے وار جھیلتے ہوئے ڈھال کے اوپر۔ تو گرد و غبار اٹھا، تو دونوں چھپ گئے، غبار میں چھپ گئے، اور سارے صحابہ کے دل دھک 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 کر رہے، نظر نہیں آ رہے تھے، اور اللہ کے نبی دعا میں لگ گئے۔ تو عمر بن عبد ود کا داؤ لگا تو اس کی تلوار ترچھی پڑی آپ کے کندھے پر، کندھا زخمی ہو گیا۔ تو آپ نے آگے بڑھ کے جو وہی شیر والا حملہ کیا اور ماری زور سے تلوار، اس کی ڈھال اس نے آگے کی، ڈھال کو چیر کر اس کے کندھے پر لگی اور یہاں سے لے کر یہاں تک دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا اسے، ایک ٹکڑا ادھر گرا کہ ادھر گر گیا۔ کہا اللہ اکبر، جب آپ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر تو آپ نے کہا افلح الوجہ، اللہ نے کامیابی دے دی علی کو اور دشمن اللہ کا مارا گیا۔ تو اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کہا علی تقتحم الفوارس ہکذا عنی وعنہم اخروا اصحابی، کیا اس طرح میرے اوپر گھوڑ سوار حملے کرتے ہیں؟ آج پیچھے ہٹ جاؤ میں تمہیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عبد الحجارۃ من صفاحۃ رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب، یہ پتھروں کا پجاری تھا، میں رب محمد کا پجاری ہوں۔ لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معشر الاحزاب، اے قریش کی جماعت یہ نہ سمجھنا کہ اللہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ چکا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ تشریف لائے تو سارے صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی اور قریشیوں پر ایک خوف کی لہر چھا گئی کہ عمر بن عبد ود نے زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، کسی میں شکست نہیں کھائی، جو اس کے مقابلے میں آیا وہ قتل ہوا۔ تو آپ کا ایک لقب حیدرہ، پھر حیدر، پھر مرتضی، پھر کرم اللہ وجہہ۔ لا إله إلا الله محمد